بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک زندگی اور مبارک شادی کا واقعہ بیان کریں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ آپ کا نکاح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں ہوا تھا، لیکن کاشانہ نبوت میں ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 2 ہجری میں آئے۔ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی چہیتی زوجہ تھی۔ فقہ و حدیث کے علوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے درمیان میں حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ بہت اونچا ہے۔ آپ پوری امت کی عورتوں سے زیادہ عالمہ، فاضلہ اور فقیہہ تھی۔ صحابہ کرام آپ کی بارگاہ میں آ کر مسائل پوچھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ازواج سے زیادہ محبوب تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بے حد درجہ انسیت رکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یعنی لوگوں میں آپ کو زیادہ پیارا کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے فاطمہ، جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تم اس سے محبت نہیں کرو گی؟ حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کرو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب ہو کر کہا، رب کعبہ کی قسم، تمہارے والد کو عائشہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر فضیلیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلیت ہے جیسی کہ سرید کی فضیلیت تمام خانوں پر ہے۔ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سرید سے اس لیے تشبیہ دی کیونکہ یہ عرب کے کھانوں میں سے سب سے افضل کھانا ہے، اور اہل عرب شکم سیری کے معاملے میں اس کھانے کو بہترین کھانا اختیار کرتے ہیں، اور اس کھانے کو بہت سراہتے تھے جس کو گوشت کے ساتھ پکایا گیا ہوتا، اور مروی ہے سید الطعام اللحم، یعنی کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ گویا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر فضیلیت دی گئی ہے جیسے گوشت کو تمام کھانوں پر فضیلیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام حر سے واپس آ رہے تھے۔ میں ایک اونٹ پر سوار تھی جو دوسرے اونٹوں میں آخر میں تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہائے میری دلہن۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس قدر محبت تھی کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ربیعہ بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، تم مجھے مکھن ملی کھجور سے بھی زیادہ محبوب ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، حمیرہ، تم مجھے مکھن اور چڑاہے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، حمیرہ، تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پس خوردہ کو بھی پسند فرمایا کرتے تھے، اور جہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہا ہڈی سے گوشت کھاتی
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سے گوشت تناول فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں ہڈی سے دانتوں سے گوشت کھاتی تھی، حالانکہ میں حائض ہوتی تھی، اور وہ ہڈی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دہن مبارک اسی جگہ رکھتے جس جگہ میں نے رکھا تھا، اور میں پیالے میں پانی پی کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیالہ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں اسی جگہ اپنا لب مبارک رکھتے جہاں سے میں نے پیا ہوتا۔ پیارے دوستو، سیدہ عائشہ بنت ابو بکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت نمایاں نظر آتی ہے۔ عبادت میں بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت ہی بلند ہے۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روزانہ بلا ناگہ نماز تہجد پڑھنے کی پابندی تھی اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھی۔ سخاوت اور صدقات و خیرات کے معاملہ میں بھی تمام امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ میں خاص طور پر بہت ممتاز تھی۔ ام درہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی۔ اس وقت 1,00,000 درہم کہیں سے آپ کے پاس آیا۔ آپ نے اسی وقت ان سب درہموں کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اور 1 درہم بھی گھر میں باقی نہ چھوڑا۔ اس دن میں وہ روزہ دار تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ نے سب درہموں کو بانٹ دیا اور 1 درہم بھی باقی نہیں رکھا تاکہ آپ گوشت خرید کر روزہ افطار کر لیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اگر مجھ سے پہلے کہا ہوتا تو میں 1 درہم کا گوشت منگا لیتی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے تھے، ان کا بیان ہے کہ فقہ و حدیث کے علاوہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر کسی کو اشعار عرب کا جاننے والا نہیں پایا۔ وہ دوران گفتگو میں ہر موقع پر کوئی نہ کوئی شعر پڑھ دیا کرتی تھی جو بہت ہی برمحل ہوا کرتا تھا۔ علم طب اور مریضوں کے علاج معالجہ میں بھی انہیں کافی بہت مہارت تھی۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن حیران ہو کر حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ اے اماں جان، مجھے آپ کے علم حدیث و فقہ پر کوئی تعجب نہیں، کیونکہ آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت اور صحبت کا شرف پایا ہے، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب ترین زوجہ مقدسہ ہیں۔ اسی طرح مجھے اس پر بھی کوئی تعجب اور حیرانی نہیں ہے کہ آپ کو اس قدر زیادہ عرب کے اشعار کیوں اور کس طرح یاد ہو گئے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نور نظر ہیں، اور وہ اشعار عرب کے بہت بڑے حافظ و ماہر تھے۔ مگر میں اس بات پر بہت ہی حیران ہوں کہ آخر یہ طبی معاملات اور علاج و معالجہ کی مہارت آپ کو کہاں سے اور کیسے حاصل ہو گئی۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری عمر شریف میں اکثر علیل ہو جایا کرتے تھے، اور عرب و عجم کے اطباء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں تجویز کرتے تھے، اور میں ان دعائیوں سے آپ کا علاج کیا کرتی تھی، اس لیے مجھے طبی معاملات بھی حاصل ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود منتخب فرمایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ بخاری و مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ 3 راتیں میں خواب میں یہ دیکھتا رہا کہ ایک فرشتہ تم کو ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر میرے پاس لاتا رہا اور مجھ سے یہ کہتا رہا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ جب میں نے تمہارے چہرے سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو نگاہ وہ تم ہی تھی۔ اس کے بعد میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اس خواب کو پورا کر دکھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کاشانہ نبوت میں حرم نبوی کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد
قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایت میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ ہی میں مقیم رہے، اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلا لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا، پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن حرج کے مقام میں اترے، پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی، میری والدہ ام رمام میرے پاس آئی اور مجھے زور سے آواز دی، میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، میرا سانس پھول رہا تھا، پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیرا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سوارا، تیار کیا، پھر چاشت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 پائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب بیٹھے ہوئے تمام مرد اور عورتیں گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی بھی کھانا موجود نہ تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا، نبی کے دستے مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام طبری لکھتے ہیں، بعض روایتوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شبشاش ہوئے، اور بعض روایتوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہمارے ولیمے پر اونٹ، بکری یا کوئی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں ایک حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کی شرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری برات میں آیات نازل ہوئی، میں ساری دنیا میں سے سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے سینے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، ان کا لعاب مساک کو لگا
جو مسواک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس تک زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تقریباً 48 سال تک زندہ رہی اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔